حضرت علی بن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، پختہ ارادے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو اس سے خدا کی معرفت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو چاہو ہو جائے، یہ اللہ کی بات ہے، وہ جو چاہتا ہو جائے، تم جو چاہو ہو جائے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم 11 بجے ختم ہو جائے گا، کیسا ختم ہو جائے گا؟ لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں بھائی، سب تو جوان ہیں، ہم تو ریٹائر ہو چکے 23 میں، وہ بھی 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے، کیونکہ ہمارے استاد نے 3 سال عمر کم لکھ دی تھی سر۔ ہم کیا کریں، ہماری کوئی غلطی نہیں، ہونا چاہیے تھا 62 سال میں سیوا نورت، تو ہوئے 65 سال، اب 68 سال کی عمر میں پہنچ گئے، تو اب تو تقریر کی دنیا سے سنیاس لینے کا سمے آ گیا۔ اب کتنی تقریر کریں، بہت کر چکے تقریر، 45-46 سال سے کر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا لیکن ایسے ہی کر لیں، تقریر جلسگاہ میں ویسی ہی جیسے درسگاہ ہے نا، تبھی آپ بس سنتے رہیے غور سے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مجدد الف ثانی کے دور میں ایک بڑا فتنہ نظر آتا ہے حضرات۔ کون سا فتنہ؟ دین الہی، دین الہی کا فتنہ تھا۔ دین الہی والے فتنے کی سرکوبی کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی مجدد الف ثانی۔ گوالیار کے جیل میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، لیکن کوششوں کا نتیجہ سامنے آیا کہ دین الہی ہے ہندوستان میں خاتمہ ہو۔ دین الہی کا 16 کلی، سب دھرم اچھی بات بتاتے ہیں، سب کا راستہ اللہ ہی تک پہنچتا ہے، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ ارے بے ایمان، راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ جو راستہ خدا تک پہنچاتا ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، اور جس منزل پہ پہنچتا ہے وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ تو راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کا خاتمہ کیا، اس سے تھوڑا آگے بڑھیے 12ویں صدی کی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں مسلمانوں کی مذہبی حالت کچھ اچھی تھی، مسلمان تھے مگر قوانین شریعت پر عمل درآمد اتنا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ کوئی ایسا قوانین کا ایسا مجموعہ بنے جو قوانین ہم مسلم سوسائٹی پر نافذ کر سکیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابھی جو ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے چوٹی کے علماء اور مفتی جو اس دور میں موجود تھے، سب کو اکٹھا کیا، بھاری بھرکم سرمایہ خرچ کیا، اور 2 درجن زائد مفتیان کرام کی کوششوں کے نتیجے میں فتاوی عالمگیری کے نام سے شریعت کے قوانین کی ایک کتاب منظر عام جو فتاوی ہندیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب اسی کے فتوے کی تاریخ پڑھ کے ہم کو اعلیٰ حضرت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک فتاوی عالمگیری کی 2 جلدیں ہے کہ نہیں؟ عالم کتنے 2 درجن سے زیادہ، اور اکیلے اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ کی شکل میں فتوے اکٹھا کر دیے، اردو فارسی اور عربی فارسی کی عبارتوں کے ترجمے کے ساتھ آج 30 جلدوں میں دستیاب، یعنی علماء کی بہت بڑی ٹیم نے جو ایک کام کیا، اس سے بڑا کام اعلیٰ حضرت نے اکیلے کر دیا۔ وہ اکیلی ایک ذات نہیں تھی، انجمن تھی، ایک اکیڈمی تھی، ایک بورڈ تھا تعلیم کا، علم کا، اتنا بڑا کام وہ کام کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے زمانے میں دیوبندی تھے، وہابی تھے۔ ہندوستان میں تو وہابیت کی شروعات ہوئی اسماعیل دہلوی سے، اس سے پہلے بتائیے کون بات ہے؟
اور اسماعیل دہلوی کا تقویت الایمان تب آئی ہے جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب فراش تھے، بینائی سے معذور، اس کے مضامین پڑھ کے لوگوں نے سنائے، اتنا ناراض ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری صحت ٹھیک رہتی، بصارت محفوظ رکھتی، تو اس کتاب کا بھی ویسا ہی رد لکھتا جیسے شیعوں کے رد میں تو شریعہ یہ تھا نا محمود، ایک فتنہ تھا، یہ نہیں تھے دیوبندی بات، رافضیت کا فتنہ تھا۔ رافضیت کے تابوت میں تحفہ اثنا عشریہ لکھ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تین ٹھوک، یہ کام ہر مجدد کے دور میں ایک فتنہ، دو فتنہ، تین فتنہ، مگر اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت میں جس دور میں اپنے شعور کی آنکھیں کھلی، اس دور میں ایک فتنہ تھا، چاروں طرف تھے نجدی وہابی، ایک بیچ میں ہے تنہا رضا، ایسے میں ایمان بچانا، بب کے بس کی بات نہیں، بس کی بات ہے کہ نہیں؟ اور مجددین کے زمانے میں ایک دو فتنے جن کی سرکوبی کی مجددین نے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہ جانے کتنے فتنے تھے۔ وہابیت کا فتنہ ایک، دیوبندیت کا فتنہ دو۔ وہابیت اور دیوبندیت میں فرق سمجھتے ہیں؟ عقیدہ اسماعیل دہلوی کا جب اللہ ہوا تب کنجھڑوا گرا ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ ایسے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اتنے فرق ہے دیوبندی وہابی اور فروع میں، باقی عقیدہ سب کا وہی ہے جو اسماعیل دہلوی کا۔ وہابیت کے دانے ہندوستان میں جو ہے اسی کا ہے عقیدہ نا سر۔ وہابیت کا فتنہ الگ ہے، دیوبندیت کا فتنہ الگ ہے، رافضیت کا فتنہ الگ ہے، قادیانیت کا فتنہ الگ ہے، صلح کلیت کا فتنہ الگ ہے، سیاست کا فتنہ الگ ہے، اہل کتاب کا فتنہ الگ ہے، اہل حدیث کا فتنہ الگ ہے۔ یہ سارے فتنے اعلیٰ حضرت کے دور میں نہ جانے کتنے فتنے تھے۔ ایک جماعت تھی ناجیوں کی، اہل سنت و جماعت کی، اور اس کے مقابلے میں نہ جانے کتنے فتنے تھے جو پھیلائے جا رہے تھے، اور نہ جانے کتنی سازشیں تھیں جو اہل حق کے خلاف رچی جا رہی تھی۔ اکیلے اعلیٰ حضرت نے سارے فتنوں کا مقابلہ، ہر محاذ پہ سینہ سپر، عظمت الوہیت پر حملہ ہوا تو سبحان السبوح کی تلوار لے کر اعلیٰ حضرت آئے، عظمت رسالت پہ حملہ ہوا تو الامن والعلا اور سلطنت مصطفیٰ لے کر اعلیٰ حضرت میں، علم غیب مصطفیٰ پہ چونو چڑھا ہوا تو دولت المکیہ خالص الافتقار انباء الغیب لے کے اعلیٰ حضرت میدان، روافض کا حملہ ہوا تو رد الرفدہ لے کے اعلیٰ حضرت میدان۔ اور جب کبھی ماڈرن سائنٹسٹوں نے اسلام پر حملہ کیا تو ان کا جواب لے کر بھی اعلیٰ حضرت میدان ہوا کہ نہیں؟ ہر محاذ پہ مقابلہ، ظاہر ہے ایسی شخصیت جس کو نہ جانے کتنے مورچوں پر باطل کا مقابلہ کرنا تھا، وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت ہو سکتی ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کی شخصیت بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بے مثال شخصیت تھی، نادر المثال شخصیت تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ آپ اندازہ کریں 1272 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، جی کچھ بات ہے کہا نہیں نا؟ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے۔ 1272 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن میں عموماً بچوں کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی، مگر کمال ہے اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ کلام پاک ختم کر دیا، جو الف با کی شروعات کا ٹائم تھا اعلیٰ حضرت نے ناظرہ کمپلیٹ کر لیا۔ اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو ممبر پہ بیٹھ کے مجمع میں، جیسے آپ بیٹھے مجمع میں بیٹھ کر، کتنی 6 سال کی عمر ہے، یہ بچی بھی 7-8 سال کی ہوگی جو میرے سامنے بیٹھی،
ہے نا. 6 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی. 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کی محفل میں وہ لوگوں کے بھرے مجمع میں شاندار تقریر فرمائی. اور اسی 6 سال کی عمر میں ہدایت النحو جو عربی گرامر کی بیسک بک ہے، ہدایت النحو، اس کا حاشیہ لکھا 6 سال میں. اور اردو زبان میں نہیں لکھا، فارسی زبان میں آ گیا. اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو مسلم الثبوت ایک کتاب ہے علم اصول فقہ میں، علامہ محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ملا محب اللہ بہاری، سلم العلوم، یہ مسلم الثبوت ان کی کتاب ہے. یہ اتنی ٹف ہے، اتنی مشکل کتاب ہے علم اصول فقہ میں کہ آج کے دور میں عالم فاضل کا جو لوگ کورس کرتے ہیں تو شروع میں نہیں پڑھائی جاتی، اخیر میں پڑھائی جاتی. لیکن 8 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت نے خالی پڑھا نہیں بلکہ اس کی مبسوط شرح لکھ دی، شرح مسلم الثبوت. 8 سال کی عمر. 13 سال جب کمپلیٹ ہو گئے تو اعلیٰ حضرت نے تمام علوم مروجہ، علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل کر. اور 14 سال کی عمر میں رضاعت، یہ دودھ سے جو حرمت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، اس موضوع پر ایک ایسا شاندار اور مدلل فتویٰ لکھا کہ محقق وقت علامہ نقی علی خان جو ان کے والد گرامی تھے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. ترنت مہر بنوا کے اور مسند افتاء پہ بٹھا دیا. اور 14 سال کی عمر سے لے کر یعنی 1286 سے لے کر 1340 تک کمپلیٹ 54 سال تک لگاتار اس منصب پہ فائز رہے. اور ایسی شاندار فتویٰ نویسی کی کہ ان کی فقاہت کا لوہا، ان کے تفقہ کا لوہا، ان کی فقہی بصیرت کا لوہا، ان کی دینی سمجھ بوجھ کا لوہا دنیا کو ماننا پڑا. اپنوں نے بھی مانا اور بیگانوں نے بھی مانا کہ نہیں، ہے کہ نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بے مثال شخصیت تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی. فتوے کی یہ کتاب جب عرب کے علماء کے پاس پہنچی تو انہوں نے دیکھ کے کیا کہا لیسا علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. کیونکہ انہوں نے فتوے میں دیکھا، ارے بھائی سوال عام لوگوں کا نہیں ہے، علماء کا ہے. عام علماء کا نہیں ہے، اپنے دور کے ممتاز عالموں کا سوال ہے اعلیٰ حضرت سے. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ جو خود ایک زبردست عالم ہے اور علم توقیت کے اتنے ایکسپرٹ، اوقات سحر و افطار یا اوقات نماز جو علم توقیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اتنے ایکسپرٹ کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی مدح سرائی کی. فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں پہلا سوال ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ. سوال علماء کا آتا تھا، خالی جواب کرنا، مخصوص علماء کا. پوری فہرست چھپی ہے کتنے بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، پوری تفصیل چھپی ہوئی. سوال اردو میں آ رہا تو اردو میں جواب، عربی میں آ رہا تو عربی میں جواب، فارسی میں آ رہا تو فارسی میں جواب، انگریزی میں آ رہا ہے تو انگریزی میں جواب. یہ نہیں کہہ کے ٹال دیا کہ انگریزی ہم کو نہیں آتی ہے، یہ سوال کہیں انگریزی جانتا عالم کے پاس نہیں. انگریزی خود نہیں آتی ہے تو اپنے ساتھ والے کو تو آتی ہے، اپنے مرید کو آتی ہے، معتقد کو آتی ہے، معتمد آدمی کو آتی ہے. سائل کا سوال آیا ہے، وہ سائل پشنا نہ رہے، انگریزی کا ترجمہ کرا لیا، جواب دے دیا انگریزی میں. اور سوال نثر میں آیا تو نثر میں جواب، اور سوال نظم میں آیا تو نظم میں جواب، اور نظم کی جو بار ہے اسی بار ایسا ہے کہ نہیں، اسی بحر میں جواب دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1318 ہجری میں، کب 1318 ہجری میں پٹنہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، بہت بڑی کانفرنس ہوئی. کس کے مقابلے میں؟ ندوہ کے مقابلے. کچھ دنوں پہلے ندوہ کانفرنس ہوئی پٹنہ میں،
اعلیٰ حضرت کے متعید خاص رئیس عظیم آباد قاضی عبدالوحید فردوسی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کے جواب میں ترنت ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا، اور سینکڑوں علماء ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے اس جلسے میں آئے، اور خانقاہ قادریہ بدایوں کے سجادہ نشین علامہ عبد المقتدر بدایونی نے مجدد میعت حاضرہ کا ٹائٹل دیا، اور سارے علماء نے اس کی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ ایسے مانا ہے علماء نے، اپنے من سے مجدد تھوڑی کوئی بن جائے، دنیا مانتی ہے تب مجدد بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اعلیٰ حضرت کی۔ اب قرآن، حدیث، علم کلام، فقہ، اصول حدیث، اسماء رجال، یہ سب تو علوم ان کے گھر کے ہیں۔ آپ اگر ان کی زندگی پڑھیے گا، 150 کتابیں اعلیٰ حضرت نے ماڈرن سائنس میں لکھی ہے۔ کتنی؟ 150 کتابیں۔ اور جتنے علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں نا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندوستان کی دھرتی پر آج کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو ان کے ہر فن کی کتاب کو سمجھ لے اور سمجھا دے۔ ہوگا تو بتائیے گا آپ۔ 50 سے زائد علوم و فنون کا جو ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے کوئی ایسا عالم جو 50 علوم و فنون پر مہارت رکھتا ہو اور ان کی کتاب کو سمجھا دے اور سمجھ لے؟ کوئی نہیں۔ 150 کتابیں ماڈرن سائنس پر، تو ہم لوگ ان کی تحقیقات کے کس منزل تک پہنچ پائیں گے؟ ہماری بساط کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی سائنسی خدمات پر اور ان کی تحقیقات پر گفتگو کرنے کے لیے وہ آدمی شایان شان ہے جو خود 50 سے زائد علوم پر مہارت تامہ رکھتا ہو۔ دوسرا گفتگو کر سکتا ہے کما حقوق؟ میں تو ایک جھلک دکھا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے فقیہ تھے یہ نہیں بتانا ہے، کتنے بڑے محدث تھے یہ نہیں بتانا ہے، کیا ان کے عظیم الشان تجدیدی کارنامے ہیں یہ بھی نہیں بتانا ہے، بدعت و خرافات کا کیسا قلع کما کیا انہوں نے یہ بھی نہیں بتانا ہے، بد مذہبوں کا رد کتنا کیا اعلیٰ حضرت نے اور احقاق حق کتنا یہ بھی نہیں بتانا، ایک عظیم سائنسداں کی حیثیت سے۔ تو کچھ باتیں بتا دے پھر تقریر ختم کر ہے نا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ خالی سائنس پر نہیں گفتگو، تب تو سب سو ہی جائیں گے، خالی سائنس پر گفتگو۔ اب میں دیکھوں گا آپ کو آسمان کہ اعلیٰ حضرت ایز اے گریٹ سائنٹسٹ آپ کتنی دیر گفتگو کرنا سننا پسند کریں۔ سائنس کی ایک برانچ ہے، اس کو کہتے ہیں جیولوجی۔ بوڑھے لوگ تو زیادہ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جو نوجوان ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آرام سے سمجھیں گے جیولوجی کیا ہے اگر ہوتا، ورنہ وہی رات میں موبائل دیکھنے والے، گیم کھیلنے والے، انسٹاگرام چلانے والے علامہ شاہد القادری صاحب جن کا تذکرہ کر رہے تھے، تو پھر کیا سمجھے؟ تو سائنس کا ایک شعبہ ہے، کیا ہے؟ جیولوجی۔ اس کو اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ علم ارضیات، لیکن یہ بھی اوپر سے نکلے، یا علم طبقات الارض، یہ بھی فالو کر پائیں گے؟ جیولوجی، علم ارضیات یا علم طبقات الارض، اور اگر ہندی سمجھتے ہیں تو بھو وگیان ہے نا، یہ ہے جیولوجی۔ اعلیٰ حضرت جیولوجی کے کتنے بڑے ایکسپرٹ تھے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو فتاوی رضویہ پڑھیے، کتاب الطہارہ، اس میں ایک سائل نے سوال کیا کہ حضور